یہ میرا ہمزاد کے سیزن 2 کی اگلی قسط ہے۔ اگر آپ نے سیزن 1 نہیں دیکھا اور آپ کو نہیں پتا کہ ہمزاد کو شیخ کرامت نے کیسے قابو کیا اور قابو کر کے کیا کیا کام کروائے اور کیا کیا حاصل کرا، تو ڈسکرپشن میں آپ کو سیزن 1 اور سیزن 2 دونوں کی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا۔ آئیے میرا ہمزاد سیزن 2 کی اگلی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ کیا بات ہے، میں نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی۔ اس کے چہرے پر تجسس کا اظہار ہو رہا تھا۔ سریتا، اسے کیا ہوا جناب؟ وہ جاگ کیوں نہیں رہی؟ وہ آپ نے مجھ سے اس کی چیخوں کے بارے میں… ارشاد علی، میں نے سختی کے ساتھ اس کی بات کاٹ دی۔ اپنے کام سے کام رکھو اور ان باتوں پر اپنا دماغ نہ لڑاؤ، سمجھ گئے؟ جی جناب، سمجھ گیا۔ وہ سر ہلانے لگا، پھر کمرے سے نکل گیا۔ مجھے یہ جان کر یقیناً خوشی ہوئی تھی کہ سریتا زندہ تھی، لیکن ابھی میری فکر اس کی طرف سے کم نہیں ہوئی تھی۔ آواز دینے اور جھنجھوڑنے کے باوجود اس کا بیدار نہ ہونا میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میں نے ناشتہ کر لیا تو ارشاد علی برتن اٹھا لے گیا۔ اب صبح ہو چکی تھی اور میں ایک بار پھر سریتا کے کمرے میں جانا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے ڈاکٹر امتیاز آ گیا۔ جب وہ میری گردن کے زخم کی ڈریسنگ کر رہا تھا تو کہنے لگا، شیخ صاحب، حیرت ہے کہ اب تک زخم جوں کا توں ہے، ذرا بھی نہیں بھرا۔ میں اس کی بات کا کیا جواب دیتا، صرف ہوں ہاں کر کے رہ گیا۔ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا، کچھ تو فرق پڑنا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر پھر بولا، آپ اپنا کام کیے جائیں، شفا دینا اللہ کا اختیار میں ہے۔ میں نے بات کو ٹالنے کے لیے کہا، ظاہر ہے میں اس سے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ جب تک عمل پورا نہیں ہو جائے گا یہی حال رہے گا۔ ڈریسنگ تو محض اس حصے کو سن رکھنے کے لیے کرائی جا رہی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، ڈاکٹر امتیاز میری بات کے جواب میں بولا۔ پھر پوچھا، آپ دوائیں تو وقت پر کھا رہے ہیں؟ بالکل، میں نے کہا۔ پھر اس معاملے میں کوتاہی ہی نہیں کرتا۔ پھر جانے کیسے میری زبان پر دل کی بات آ گئی۔ بس کچھ روز کی بات اور ہے ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ آپ مجھے صحت یاب دیکھیں گے۔ آپ کے یقین اور خود اعتمادی حیرت انگیز ہے شیخ صاحب، وہ بولا، اور اسی خود اعتمادی سے آپ نے بیماری کو شکست دے رکھی ہے۔ ہاں، شاید یہی وجہ ہے، میں زندگی سے کبھی مایوس نہیں ہوا، میں نے بڑے اعتماد سے کہا۔ اس دوران میں وہ ڈریسنگ کر چکا تھا۔ ڈریسنگ سے کم از کم یہ فائدہ ضرور تھا کہ میں انتہائی شدید جسمانی کرب و اذیت سے بچ گیا تھا، جو یقیناً میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ڈاکٹر امتیاز کے جانے کے بعد میں کمرے سے نکلا۔ ہر چند کے میرے سونے کا وقت تھا، مگر سریتا کی طرف سے میں بہت فکر مند تھا۔ مجھے اس کی طرف سے تسلی ہو جاتی تو پھر سکون سے سوتا۔ کمرے کا دروازہ مجھے بند نہیں ملا، اس کا مطلب یہی تھا کہ سریتا اب تک اسی حال میں تھی۔ میں نے اندر داخل ہو کر دیکھا تو وہ اب تک بے سدھ پڑی تھی۔ سریتا، میں نے بستر کے قریب پہنچ کر اسے آواز دی۔ اس کی آواز سن کر میرا دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔ میں نے تیزی سے جھک کر اسے جھنجھوڑ دیا۔ کیا ہوا؟ وہ آنکھیں کھولتے ہی حیرت سے بولی۔ اس کی حسین آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ صاحب جی، آپ… وہ ایک دم اٹھ بیٹھی اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر بڑی توبہ شکن انگڑائی لی۔ اس کا نازک سا جسم کسی کمان کی طرح کھنچ گیا تھا۔ میں اس کمان سے نکلے ہوئے تیر میرے سینے میں اتر رہے تھے۔ میرے جذبات کی دنیا زیر و زبر ہونے لگی۔ یہ انتہائی خطرناک بات تھی۔ یہ سوچتے ہی میں پلٹا اور پھر تیزی کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا۔ صاحب جی، کیا ہوا؟ اس نے مجھے آواز دی۔ میں اسے کیا بتاتا کہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں بس تمہیں دیکھنے آیا تھا کہ تمہارا بخار اترا یا نہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر رک کر کہا، تو بیٹھے نا صاحب جی۔
اس کی دلکش آواز مجھے جیسے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ نہیں، اب میں چلوں گا، میرے سونے کا وقت ہے۔ یہ کہہ کر میں اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر کمرے سے نکل آیا۔ میرے جذبات کا ہیجان اب بھی کم نہیں ہوا تھا۔ رہ رہ کر میری آنکھوں میں وہ منظر گھوم رہا تھا جب اس نے ہاتھ اٹھا کر انگڑائی لی تھی۔ پھر اور بہت سے منظر یاد آنے لگے جو اس کی اور میری خلوتوں کے امین تھے۔ میری حالت ایک ایسے شخص کی تھی جو دریا کنارے پیاسا کھڑا ہو اور اپنے کمرے کی طرف تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے مجھے یگانہ چنگیزی کا ایک شعر یاد آنے لگا جو میرے حسب حال تھا۔ بندہ وہ بندہ جو دم نہ مارے، پیاسا کھڑا ہو دریا کنارے۔ جذباتی ہیجان میں مبتلا ہونے کا بڑا سبب یہ تھا کہ ان دنوں حمزات کے عمل کی وجہ سے مدعے لب و عارض سے کنارہ کشی کر لی تھی، ورنہ اپنی جنون خیزیاں تو مثال تھیں۔ کون ایسا ماہرو ہو گیا جو نظر میں چڑھ کر نظر سے چھپ گیا ہو اور میں نے اس کے حضور میں حدیث عشق نہ کہی ہو۔ اگر میرا حال یہ نہ ہوتا تو شاید میں ابھی کچھ اور سریتا کے پاس رکتا۔ میں کبھی کبھی اسے بنگال کا بولتا جادو بھی کہتا تھا۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، اور اول ایسا ہی ہوا تھا۔ اس جادو سے میں نے اپنی خلوتوں کو بہت آباد کیا تھا، اتنا کہ طبیعت سیراب ہو گئی تھی۔ مگر پھر یہ آج مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں اپنے کمرے میں بستر پر دراز ہو کر اسی سوال کا جواب تلاش کر رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ وہی تھی جو میں ابھی بیان کر چکا ہوں، یعنی باوجود دانستہ گریزاں دوسری وجہ تشنگی اور اس لمحے کا جادو تھا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا کہ پڑھی ہوئی کہانیاں بار بار سنے ہوئے شعر بھی اچھے لگنے لگتے، اتنے اچھے کہ آدمی جھومنے لگے۔ میں کچھ دیر وہاں اور ٹھہر گیا ہوتا تو یقیناً سریتا سے یہ ضرور پوچھتا کہ کیا آج کی رات بھی کوئی بات اس کے حافظے میں نہیں، مگر مجھے کم ہی یقین تھا کہ اسے کچھ یاد ہوتا۔ میں اپنی آنکھوں میں ایک دیکھے ہوئے خواب کی حسرت لیے سو گیا۔ سریتا ایک دیکھا ہوا خواب ہی تھی، اور اس خواب کے رنگ بارہا میرے وجود کو اپنی پناہ میں لے چکے تھے۔ اس روز دوبارہ میں سریتا سے نہیں ملا۔ ہاں، مجھے اس کی طرف سے فکر ضرور تھی کہ آنے والی رات کے دامن میں اس مجبور اور بے بس لڑکی کے لیے جانے کتنے عذاب ہوں گے۔ مجھے شمبھو سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس عذاب کا ذمہ دار تھا۔ میرے نزدیک وہ خام کاروں میں سے تھا۔ عشق تو ایثار اور محبت کا گداز ہوتا ہے، اس میں آزار کہاں؟ اگر شمبھو کو واقعی سریتا سے عشق ہوتا تو وہ اسے اذیت نہ پہنچاتا، اتنی اذیت کہ سریتا چیخ اٹھتی۔ یقیناً یہ ظلم تھا۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ فی الحال شمبھو کے ظلم سے سریتا کو بچانے کا کوئی راستہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رات کو کھانا کھا کر عموماً میں ٹہلتا تھا۔ اس رات ٹہلتے ہوئے بھی میں سریتا کے بارے میں سوچتا رہا۔ سریتا میرے گھر کی چار دیواری میں تھی، وہ میری پناہ میں تھی، اس کی حفاظت میری ذمہ داری تھی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کے جواب کی تلاش میں میرے قدم جیسے خود بخود سریتا کے کمرے کی طرف اٹھنے لگے۔ ابھی تو شمبھو کی دشمنی کا واضح سبب بھی معلوم نہیں ہوا تھا۔ ممکن ہے مجھے سریتا کے ماضی کا کچھ علم ہو جاتا تو شاید میں کوئی راہ نکال سکتا۔ میں وہاں پہنچا تو اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، بتی جل رہی تھی، مگر وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے کمرے سے نکل کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو مجھے ایک ملازم نظر آ گیا۔ وہ باورچی خانے سے نکل رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس راہداری سے باورچی خانے کا دروازہ نظر آتا تھا۔ ملازم قریب آ گیا تو میں نے اس سے سریتا کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اسے نہیں دیکھا جناب، ملازم نے ادب سے جواب دیا۔ پھر بولا، شاید رکمنی کے کمرے میں ہو۔ رکمنی بھی میری ایک ملازمہ ہی کا نام تھا۔
میں اپنی ملازماؤں کو ملازمائیں بنا کر نہیں مالکنیں بنا کر رکھتا تھا، اس لیے انہیں الگ الگ کمرے دے رکھے تھے، اور حقیقتاً وہ تھیں بھی میرے دل کی ملکائیں۔ تم اسے دیکھ کر آؤ، میں یہاں اندر کمرے میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، میں نے ملازم سے کہا، اور پھر سریتا کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ جانے کیوں اندر پہنچ کر مجھے وحشت سی ہونے لگی، مجھے اعصاب پر ایک بوجھ سا محسوس ہونے لگا، ایسا ہی بوجھ جس کا تجربہ پہلے بھی 2 بار ہو چکا تھا۔ میں نے چوکنا انداز میں چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر مجھے وہاں کوئی غیر معمولی چیز نظر نہیں آئی۔ ذرا ہی دیر میں طبیعت اتنی وحشت زدہ ہو گئی کہ میرا بیٹھنا دوبر ہو گیا۔ مجبوراً میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی میں دروازے تک پہنچا تھا کہ سریتا تیز تیز قدم اٹھاتی آتی دکھائی دی۔ اس نے دھانی رنگ کی ساڑی باندھ رکھی تھی۔ صاحب جی، معاف کرنا، مجھے خبر نہیں تھی کہ آپ، وہ یہ کہتے ہوئے قریب آ گئی۔ کوئی بات نہیں، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، میرے ساتھ آؤ۔ میں یہ کہتا ہوا کمرے سے نکل آیا۔ وہ خاموشی سے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اپنی تمام ہی ملازماؤں کو میں نے بے تکلفی کے باوجود ایک خاص حد تک رکھا تھا، تاکہ وہ اس بے تکلفی کا فائدہ نہ اٹھا سکیں اور حد ادب سے تجاوز نہ کر جائیں۔ ہر چند کے سریتا مجھے بہت عزیز تھی، مگر وہ بھی میرے اور اپنے درمیان ایک فاصلہ قائم رکھتی تھی۔ میرے نزدیک یہ فاصلہ بہت ضروری تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میرے ساتھ ساتھ نہیں پیچھے چل رہی تھی۔ اسے علم تھا کہ میں بے ادبی نہیں پسند کرتا۔ میں اسی کا نہیں، سبھی ملازماؤں کا پورا خیال رکھتا تھا اور ان کے ساتھ مساوی سلوک کرتا تھا۔ میں انہیں بہتر سے بہتر خوراک، ہر طرح کا آرام و آسائش اور عمدہ سے عمدہ لباس فراہم کرتا تھا۔ کام کے سوا ان کے جسموں پر اچھے سے اچھا لباس ہوتا، اور ہاں، کام تھا بھی کیا، اس لیے آج تک میری کسی ملازمہ نے مجھ سے نوکری چھوڑ کر جانے کو نہیں کہا تھا۔ ان میں سے کئی کے عزیز رشتہ دار بھی ملنے آتے رہتے، مگر کبھی سریتا سے ملنے کوئی نہیں آیا تھا، اور نہ میں نے اس سے آج تک اس سلسلے میں کچھ پوچھا تھا۔ میرا رویہ ان کے ساتھ ایسا ہی تھا، میں کبھی ان سے کسی کے ماضی کو کریدنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میرے ان کے درمیان جو فاصلہ تھا، اس کی وجہ سے کبھی ان میں بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ سریتا کے کمرے سے نکل آنے کے بعد اب مجھے اپنے اعصاب پر کوئی بوجھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے آیا، پھر وہ میرے اشارے پر بیٹھ گئی تو میں نے اسے مخاطب کیا، سریتا، میں نے تم سے آج تک تمہارے ماضی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، لیکن اب مجھے اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ کیوں صاحب جی؟ کیا کسی نے آپ سے میرے بارے میں کچھ کہا ہے؟ نہیں، میں بولا۔ پھر اس کے فکر مند چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے مزید کہا، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تم گھبرا جاؤ، بس میں تم سے مختصراً پوچھنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر اس نے طویل سانس لیا، جیسے اس کی فکر کم ہو گئی ہو۔ پھر اس نے کہا، پوچھیں صاحب جی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ شمبھو کے بارے میں تم جو کچھ بھی جانتی ہو مجھے تفصیل کے ساتھ بتا دو، میں نے کہا۔ وہ چونک اٹھی، پھر بڑبڑائی، شمبھو، پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، آپ صاحب جی کل بھی شاید اس کا ذکر کر رہے تھے، آخر مجھے بھی بتائیں کہ کیا بات ہے۔ دیکھو سریتا، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، میں اگر تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے، جو فی الحال تمہیں بتانا مشکل ہے۔ تم مجھ سے سوال نہ کرو اور جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ ٹھیک ہے صاحب جی، اب میں کچھ نہیں پوچھوں گی، سریتا نے کہا، اور پھر ٹھنڈا سانس بھر کر بولی، مجھے نہیں معلوم صاحب جی کہ شمبھو ہمارے گاؤں میں کہاں سے آیا تھا۔ میں گاؤں کے چھوٹے سے مندر آتے جاتے اسے دیکھتی تھی۔ اس کی کٹیا مندر کے قریب ہی تھی، کچی کٹیا، سریتا بتانے لگی۔
پھر وہ چند لمحے کو خاموش ہو گئی، جیسے بھولی بسری یادوں کو اپنے حافظے میں تازہ کر رہی ہو۔ میں نے اس دوران میں اسے نہیں ٹوکا، اس کی نگاہیں بس ایک طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ ذرا دیر کے بعد وہ پھر اپنے ماضی کے اوراق پلٹنے لگی۔ اس کی کٹیا میں اکثر بڑے جوگی یوگی اور سادھو سنت آیا جایا کرتے تھے۔ ایک بار یہ ہوا کہ میری سب سے چھوٹی بہن بیمار ہو گئی۔ میرے بابا نے بساط بھر اس کا علاج کرایا۔ وہ میری بہن کو شہر لے جاتے تھے۔ وہاں انہوں نے اسے اسپتال میں دکھایا۔ اس کی بیماری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ جانے کسی نے ایک دفعہ شمبھو کا ذکر کیا۔ اس کے پاس کچھ جڑی بوٹیاں اور دوائیں ہیں۔ وہ خود جنگل میں جا کے جڑی بوٹیاں تلاش کرتا ہے اور پھر ان سے دوائیں بناتا ہے۔ کئی لوگوں کو اس کی دوا سے فائدہ ہو چکا تھا۔ میرے بابا بہت بوڑھے تھے، ان سے میری بہن اٹھتی نہیں تھی۔ وہ جیسور بھی جاتے تھے تو میرے کسی بھائی کو ساتھ لے جاتے تھے۔ تو جب انہوں نے شمبھو کی کٹیا پر جانے کا فیصلہ کیا تو بہن کو گود میں لینے کے لیے مجھ سے کہا، جو یوں تو 8-9 برس کی تھی، مگر بیماری نے اسے گھلا دیا تھا۔ میں نے آسانی سے اٹھا لیا کیونکہ میں جوان تھی۔ شمبھو نے میری بہن کو دیکھا اور پھر دوا بھی دی۔ اس دوران میں وہ بار بار میری طرف بھی دیکھتا رہا، میرے بابا کی نظریں بچا کر۔ پھر اس نے کہا کہ بچی کو روز لانا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہوا، تمہارے بابا بوڑھے ہیں، تم لے آیا کرنا اپنی بہن کو۔ میں حامی بھرنے کے سوا کیا کرتی؟ تو اس دن سے میں اس کی کٹیا پر اپنی بہن کو لے جانے لگی۔ ایک دن اس نے میری بہن کو ماتھے اور کنپٹیوں پر جانے کیسی دوا لگائی کہ وہ اونگنے لگی۔ وہ مجھ سے بولا کہ اسے لٹا دو، یہ دوا کا اثر ہے۔ ابھی میں اس کے لیے ایک اور دوا بنا رہا ہوں، وہ لے کر جانا۔ اس کے بعد کوئی دوا کوٹنے لگا۔ پھر دوا کوٹتے کوٹتے ایک دم اٹھا اور اندر سے کٹیا کا دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت تک میری بہن سو چکی تھی۔ پھر صاحب جی، اس نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی کہ میں نے غصے میں اس کے منہ پر تھوک دیا، اور پھر میں اپنی سوئی ہوئی بہن کو وہاں سے اٹھا کر چلی آئی۔ یہ کہہ کر وہ ذرا رکی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر پوچھ لیا، کیا اس نے تمہیں روکنے کی کوشش نہیں کی؟ ہاں کی تھی، وہ میری باں بھی پکڑ لی تھی، مگر میں نے اسے ایسا دھکا دیا کہ وہ دور جا کے گرا۔ اس کا سر کسی چیز سے ٹکرا گیا تھا۔ پھر جب تک وہ اٹھتا میں اس کی کٹیا سے نکل گئی۔ ہاں، میں یہ تو بتانا بھول ہی گئی کہ مجھے شنکر سے پریم تھا۔ ہم دونوں اکثر ندی کنارے ملتے تھے۔ اس واقعے کے بعد کئی بار شمبھو نے مجھے اور شنکر کو اکیلے میں دیکھا تھا۔ وہ جانے کدھر سے نکل کر اچانک ہمارے سامنے آ جاتا تھا۔ اور ہاں، اس واقعے کے بعد میں کبھی شمبھو کی کٹیا پر نہیں گئی تھی۔ سریتا کہتی رہی، میں نے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا، اور بتاتی بھی کیسے، ایسی شرم کی بات۔ پھر ایک روز شمبھو مجھے راستے میں مل گیا۔ اس وقت میں اکیلی تھی۔ اس نے پھر مجھ سے وہی بے حیائی کی باتیں کی اور کٹیا پر آنے کو کہا۔ میرے منہ میں جو آیا اسے سنا دیا۔ یوں بھی وہ بوڑھا تھا اور میرے بابا کی عمر کا تھا۔ جواب میں اس نے مجھے دھمکی دی اور یہ بھی کہا کہ تو جس سے پریم کرتی ہے وہ میری بد دعا سے جلد ہی مر جائے گا۔ تو میرے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ میرا تو خون کھول اٹھا صاحب جی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں اس کا اور اپنا خون ایک کر لیتی، وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا مندر کی طرف چلا گیا۔ اس دن کے بعد میں نے شمبھو کو اس کی کٹیا کے باہر سادھوؤں کی طرح آسن جمائے بیٹھے ہوئے تپسیا کرتے دیکھا۔ میں مندر آتے جاتے اسے ہر سمے اسی حال میں دیکھتی۔ پھر کچھ ہی دن بعد وہ واقعہ ہو گیا جس کے متعلق سن کر شنکر ہنس پڑا تھا۔ میں نے اس سے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ شمبھو کتنا کمینہ ہے اور اس نے مجھ سے کیا کہا ہے۔ شنکر کو پہلی بار یہ سب کچھ سن کر بہت غصہ آیا تھا اور وہ اپنی جھونپڑی سے گنڈا سا نکال لایا تھا اور کہا تھا کہ میں ابھی شمبھو کے ٹکڑے کیے دیتا ہوں۔
اس نے تجھ سے ایسی بات کہی تو کیسے کہی؟ بڑی مشکل سے میں نے اسے روکا تھا اور اپنے پیار کی قسم دے کر وعدہ لیا تھا کہ وہ شمبو سے نہیں بھیڑے گا۔ پھر اس کے بعد شمبو نے مجھے یہ دھمکی دی کہ میرا شنکر اس کی بد دعا سے مر جائے گا۔ شنکر نے یہ سن کر اسے موٹی سی گالی دی تھی، پھر ہنسنے لگا تھا اور کہا تھا وہ الو کا پٹھا کیا خود کوئی بھگوان کا اوتار سمجھتا ہے؟ اور پھر صاحب جی وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ شنکر کو اس کی جھونپڑی میں سانپ نے ڈس لیا اور وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ گیا۔ مگر نہیں صاحب جی، مجھے یقین ہے شمبو ہی نے اس کی جھونپڑی میں زہریلے سانپ کو چھوڑا ہوگا۔ یہ صدمہ میرے لیے اتنا شدید ثابت ہوا کہ سچ مچ میں اپنے حواس کھو بیٹھے، اور پھر میں کب اور کس طرح اس پاگل پن میں اپنے گاؤں سے نکل کر در بدر بھٹکتی رہی مجھے کچھ یاد نہیں۔ میں کہاں گئی، کس کے پاس رہی اور مجھ پر کیا بیتی مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ پھر میرے حواس واپس آئے تو میں نے خود کو ڈھاکہ میں دیکھا۔ اسی سے مجھے معلوم ہوا کہ میں اپنے سفر کے دوران میں ایک ٹرین کے ڈبے میں ملی تھی، اور یہ واقعہ پچھلے برس کا تھا۔ وہ بوڑھا بہت شریف تھا، اس نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا تھا اور اسپتال میں میرا علاج بھی کرایا تھا۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں صاحب جی۔ وہ غریب ضرور تھا پر اس کا دل امیر تھا۔ اس نے میری بپتا سنی تو اسے بڑا دکھ ہوا۔ اس نے پیسہ جوڑ کر کرائے کا بندوبست کیا اور پھر مجھے لے کر میرے گاؤں پہنچا تاکہ میرے گھر والوں کے حوالے کر دے۔ مگر صاحب جی، اس کی آواز بھرا گئی۔ میں نے کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کیا، اس کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کی پلکوں کے گوشے بھیگ گئے تھے۔ جب وہ خاموش ہی رہی تو مجبوراً میں نے اسے ٹوکا۔ صاحب جی وہ میرا گاؤں نہیں تھا۔ یہ کہہ کر وہ سسک اٹھی۔ وہ تمہارا گاؤں نہیں تھا؟ میں حیرت سے بولا۔ ہاں صاحب جی، وہ اپنی ساڑی کے پلو سے آنسو پوچھتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ جو میرا گاؤں تھا نا صاحب جی، وہ تو پچھلے سال باڑھ میں بہہ گیا تھا، اور اس کے ساتھ میرا گھر، میرے بابا، بھائی، ماں اور بہن، سبھی کچھ بہہ گیا تھا۔ ان میں سے کسی کی لاش بھی نہیں ملی تھی۔ اب تو وہ گاؤں میرے لیے بالکل نیا اور اجنبی تھا۔ وہاں اب اور ہی لوگ رہنے لگے تھے، اور ہی گھر تھے۔ وہاں کچھ بھی تو نہیں تھا۔ وہاں پھر اس بوڑھے نے اگر میرے سر پر باپ بن کر ہاتھ نہ رکھا ہوتا تو شاید صاحب جی میں پھر پاگل ہو جاتی۔ تو پھر تم اپنے محسن کے ساتھ ڈھاکہ واپس آ گئی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ تمہیں یاد ہے کہ جب تم اپنے گاؤں پہنچی تھیں تو کیا وہاں شمبو تھا؟ میں نے اپنی دانست میں ایک اہم سوال کیا۔ میں اپنوں کی تلاش میں وہاں گئی تھی صاحب جی، دشمنوں کی تلاش میں نہیں، اس نے جواب دیا، اور اس کا جواب قطعی درست تھا۔ پھر بھی ممکن ہے کہ آتے جاتے اس پر تمہاری نظر پڑی ہو، میں نے کہا۔ گاؤں کی آبادی ہی کتنی ہوتی ہے؟ نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ بولی۔ اگر شمبو وہاں رہا بھی ہوگا تو میں نے اسے نہیں دیکھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے وہ پانی بھی باڑھ میں بہہ گیا ہوگا۔ میں سریتا کو کیسے بتاتا کہ وہ پاپی باڑھ میں نہیں بہا بلکہ ابھی زندہ تھا؟ سریتا کی اس بات سے یہ بھی ظاہر ہو گیا تھا کہ گزشتہ شب کا ہولناک واقعہ بھی اس کے ذہن میں محفوظ نہیں۔ مگر اس سلسلے میں کچھ دریافت کرنے سے پہلے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ ابھی اس کی داستان حیات کے آخری باب باقی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے کہا، تم اپنے محسن کے ساتھ ڈھاکہ میں تھیں تو پھر چڈا گام کب اور کیسے آ گئیں؟ رحیم بابا کے ساتھ ہی میں چڈا گام آئی تھی، اس نے بتایا۔ ڈھاکہ میں بابا بہت پریشان تھا۔
کبھی اسے کوئی کام مل جاتا، کبھی چھوٹ جاتا۔ اس کے کسی دوست نے اسے چٹاگام جانے کا مشورہ دیا کہ وہاں گودی میں خاصا کام ہے۔ بابا مجھے ساتھ لے کر کچھ دن بعد چٹاگام آ گیا۔ وہ بوڑھا تھا اور اس سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھتا تھا، مگر اپنے اور میرے پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے اسے بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ میں اس سے بہت ضد کرتی تھی کہ مجھے بھی وہ محنت مزدوری کرنے دے، مگر وہ نہ مانتا اور کہتا جب تک باپ زندہ ہے، اس کی بوڑھی ہڈیوں میں بوجھ اٹھانے کا دم ہے، بیٹی کو کوئی کام نہیں کرنے دے گا۔ رحیم بابا نے واقعی باپ بن کر دکھایا تھا، اور پھر وہ خون تھوک تھوک کر مر گیا۔ میں ایک بار پھر بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی صاحب جی۔ پھر میں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے مچھلیاں بیچنے لگی۔ گودی کے قریب ہی بابا نے جھونپڑی ڈال لی تھی اور ہم وہیں رہتے تھے۔ وہاں اور بھی جھونپڑیاں تھیں۔ تازہ مچھلیاں خریدنے لوگ انہی جھونپڑیوں کے قریب چھوٹے سے بازار میں آتے تھے۔ یہیں پہلی بار میری ملاقات ارشاد علی سے ہوئی، اور پھر وہ مجھے یہاں لے آیا۔ سریتا کی داستان کا آخری باب ختم ہو گیا تو میں نے طویل سانس لیا۔ ارشاد علی واقعی جوہر شناس تھا۔ مجھے یاد ہے کہ پہلی بار سریتا کو میلے کچیلے کپڑوں میں دیکھنے کے باوجود بھی میں نے پسند کر لیا تھا، کیونکہ لال تو گدڑی میں بھی نہیں چھپتے۔ ہاں، مجھے اس کے جسم سے مچھلیوں کی بو ضرور آئی تھی۔ میں نے ارشاد علی کو حکم دیا تھا کہ اسے نہانے کے لیے خوشبودار صابن دے اور اچھے کپڑوں کا بندوبست کرے۔ پھر جب خوب نہا دھو کر اور نئی ساڑی باندھ کر وہ میرے پاس آئی تھی تو میں اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ میری زمانہ شناس آنکھوں نے اسے دیکھتے ہی بھانپ لیا تھا کہ وہ ابھی خراب نہیں کی گئی۔ ارشاد علی نے مجھے اس کے بارے میں صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ مچھلیاں بیچتی ہے۔ وہ لڑکی جو محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھرتی ہیں عموماً خراب نہیں ہوتی، ورنہ انہیں محنت مزدوری کی ضرورت ہی کیا ہے۔ مجھے علم تھا ایسی لڑکیاں بہت جلد رام نہیں ہوتی، انہیں بہت احتیاط، محبت و توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کا دل محبت سے جیتا جا سکتا ہے، کسی اور طرح نہیں۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا تھا، جلد بازی اور بے صبرا پن نہیں دکھایا تھا۔ میں نے اسے ایک گھر دیا تھا، آسائش دی تھی، عزت اور محبت دی تھی۔ ایک محروم لڑکی کو اور کیا چاہیے؟ کیا وہ اس لیے جلد ہی مجھ پر جان چھڑکنے لگی تھی، اور اب اس کی جان کو شدید خطرہ لاحق تھا۔ اس کا ماضی اسے ایک بار پھر اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ خدا جانے شمبو کیسے زندہ رہ گیا تھا، اور کس طرح اسے یہ خبر ہو گئی کہ سریتا کہاں ہے۔ اب سے پہلے اسے سریتا کے بارے میں کچھ خبر کیوں نہیں ہوئی؟ یہ سوالات میرے لیے تشنہ جواب تھے۔ میں اس وقت سریتا کی داستان حیات سن کر انہی سوالوں میں الجھا ہوا تھا۔ کیا سوچنے لگے صاحب جی؟ سریتا مجھے خاموش دیکھ کر کچھ دیر بعد بولی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر کہا، سریتا کل رات تم سکون سے تو سوئی تھی؟ میں نے براہ راست وہ سوال نہیں کیا جو میرا مقصد تھا۔ ہاں صاحب جی، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ اب میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، بڑے مزے کی نیند آئی تھی، اور پھر میں صبح دیر سے اٹھی تھی۔ ہاں ایک بات، وہ رکی، پھر کہنے لگی، صاحب جی آپ کی ہدایت ہے نا کہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے سویا کروں؟ میں نے کیا تو ویسا ہی تھا، دروازہ بند کر کے ہی سوئی تھی، مگر جب اٹھی تو چٹخنی کھلی ہوئی تھی۔ تم رات کو چٹخنی لگانا بھول گئی ہوگی، میں نے دانستہ کہا۔ حالانکہ میرے ہی کہنے پر ارشاد علی نے کھڑکی کے ذریعے اندر کود کر اس کے دروازے کی چٹخنی کھولی تھی۔ ذرا توقف کے بعد میں نے مزید کہا، اور سنو سریتا، تم کھڑکی بند کر کے نہیں سوتی؟ بات میں نے بے سبب نہیں کی تھی۔ سانپ کو میں نے کھڑکی کے ذریعے اندر کود کر اس کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ مجھے گھٹن سی لگتی ہے صاحب جی، جب تک ہوا کا گزر نہ ہو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ مگر کمرے میں روشن دان بھی تو ہے نا، میں بولا۔
ہاں یہ تو میں بھول ہی گئی، اس نے بڑے بھول پن سے چونک کر کہا۔ آپ کہتے ہیں تو میں کھڑکی بھی بند کر لیا کروں؟ بالکل، میں نے زور دے کر کہا۔ پھر بولا، اور اگر تم رکمنی کو بھی اپنے کمرے میں سلا لیا کرو تو اور بھی اچھا ہے۔ رکمنی کو سلا لیا کروں؟ وہ حیرت سے بولی۔ مگر کس لیے صاحب جی؟ اس لیے کہ ان دنوں تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، بیماری میں کسی نہ کسی کا ساتھ رہنا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے گویا اسے سمجھایا۔ لیکن اب تو میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے صاحب جی۔ ٹھیک ہے طبیعت؟ میں محبت آمیز لہجے میں ہنس کر بولا۔ چہرہ پیلا پڑ رہا ہے اور کہہ رہی ہو بالکل ٹھیک ہے طبیعت؟ آپ تو بس یوں ہی ذرا ذرا سی بات کی فکر کرنے لگ جاتے ہیں صاحب جی۔ خیر آپ کہتے ہیں تو بھلا میں آپ کا حکم کیسے ٹال سکتی ہوں؟ وہ مسکرانے لگی۔ اس کے چہرے پر محبت کا نور پھیل گیا تھا اور وہ مجھے بڑے نچھاور ہونے کے انداز میں دیکھنے لگی تھی۔ اے شیخ، خطرہ! کسی نے میرے اندر جیسے سرگوشی کی۔ اس سریتا کا میرے پاس مزید رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں جو جاننا چاہتا تھا جان چکا تھا، اس لیے فوراً بول اٹھا، اچھا اب تم جاؤ آرام کرو۔ اس نے چلتے چلتے مجھے بڑی قاتل نظروں سے دیکھا، مگر میں نے اس کی طرف سے نگاہ پھیر لی۔ وہ بہرحال ایک بھرپور اور جوان لڑکی تھی۔ اس کے دل میں بھی کچھ خواہشیں تھیں جنہیں میں بخوبی سمجھتا تھا، لیکن ان دنوں تو خود میری خواہشیں مسلوب تھیں۔ میں صبر کے علاوہ اور کیا کرتا؟ میری کوٹھی میں ملازماؤں کے علاوہ ملازم بھی تھے، اسی لیے پوری احتیاط سے کام لیتا تھا۔ یہی سبب تھا کہ میں نے اپنی تمام ملازماؤں کو سختی سے تاکید کی ہوئی تھی، وہ سونے سے پہلے اپنے کمروں کے دروازے اندر سے بند کر لیا کریں۔ ہر چند کہ میں نے مرد ملازمین کو خود چھان پھٹک کر ملازم رکھا تھا، اور ان میں سے اکثر بوڑھے تھے، مگر پھر بھی احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ میں چوکنا رہوں۔ سریتا سے میں نے بالواسطہ جو سوال کیا تھا وہ سکون سے سوئی یا نہیں، اس کا مقصد یہی تھا کہ اگر اسے گزشتہ شب کا واقعہ یاد ہو تو بیان کر دے۔ اس کا جواب اثبات میں تھا۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا گزری ہے۔ اس سلسلے میں اس سے کچھ بتا کر بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسی لیے ارشاد علی کو بھی ہدایت کر دی تھی کہ گزشتہ شب کے واقعے کے متعلق سریتا کو کچھ نہ بتائے۔ اب میرا عمل پورا ہونے میں صرف ہفتہ بھر رہ گیا تھا، گویا بس اب پلکوں کی سوئیاں رہ گئی تھیں۔ ماہ پارا کا آخری حربہ بھی میں نے ناکام بنا دیا تھا کہ بلدیہ میری کوٹھی کو مسمار کرا دے۔ وہ تاریخ گزر چکی تھی اور اب سیٹلمنٹ ہو رہا تھا۔ ایڈوکیٹ چودھری نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ 10 مارچ سے پہلے کوئی کارروائی نہیں ہونے دے گا۔ اس کے علاوہ نصیر الدین کے کیس میں بھی نئی تاریخ مل گئی تھی جو 10 مارچ کے بعد ہی کی تھی۔ گویا نصیر الدین کی طرف سے اب مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے اگر کوئی فکر تھی تو بس شمبو کی طرف سے تھی، جسے ابھی میں نے دیکھا نہیں تھا۔ بس ایک ہفتے کے دوران وہ میرے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ مہاپارا کی طرف سے بھی کسی نئے حملے کا خطرہ بہرحال تھا۔ میری دانست میں وہ اتنی جلدی شکست قبول کرنے والی نہیں تھی۔ مجھے اس پر حیرت تھی کہ اس کی طرف سے خاموشی کیوں ہے۔ مہاپارا کی قوت و طاقت کا مجھے پورا اندازہ تھا۔ آدمی کو اگر اپنے دشمن کی قوت کا اندازہ ہو تو اس سے بچنے کی کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی لیتا ہے، مگر جس کے بارے میں کچھ علم ہی نہ ہو اس کے حربوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شمبو کے معاملے میں میرے ساتھ ایسا ہی تھا۔ اس رات عمل کا وقت شروع ہونے سے پہلے مجھے اس کی طرف سے فکر لاحق رہی کہ آج رات جانے کیا نیا ہنگامہ برپا ہو۔ صبح ہونے سے پہلے جب میں صدر دروازے تک جانے والی راہداری سے گزر رہا تھا تو پوری طرح چوکنا تھا۔ میرے حکم پر اب راہداری میں زیادہ پاور کا بلب لگا دیا گیا تھا اور وہاں نیم تاریکی نہیں تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے میری نگاہ راہداری کے فرش پر تھی
کیونکہ گزشتہ شب یہیں وہ سانپ میرے پیروں میں لپٹ گیا تھا۔ دور تک راہداری روشن اور فرش صاف تھا۔ یہ دیکھ کر میرے دل کو تسلی ہوئی، اور پھر جب میں سریتا کے کمرے کے قریب سے گزرا تو پھر نظر کھڑکی پر پڑی۔ کھڑکی آج بند تھی، مگر کمرے کے اندر سے کسی کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور کھڑکی میں لگے ہوئے شیشوں سے خفیف سی روشنی بھی جھلک رہی تھی۔ ہنسی کی وہ آواز مردانہ تھی جسے سن کر میں کانپ اٹھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ شمبھو آج بھی کھڑکی بند ہونے کے باوجود کسی طرح کمرے کے اندر پہنچ گیا تھا۔ میرے قدم جیسے آپ ہی آپ رک گئے۔ ہنسی کی آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے اب کچھ کہا جا رہا ہے۔ کھڑکی اور دروازہ بند ہونے کی وجہ سے آواز دھیمی تھی۔ میں نے کھڑکی کے قریب ہو کر کان لگا دیا۔ اب مجھے وہ مردانہ آواز مدھم ہونے کے باوجود صاف سنائی دے رہی تھی۔ سمجھ رہی ہوگی کھڑکی بند ہو جائے گی تو میں یہاں نہیں آ سکوں گا۔ اب میں یہ جھگڑا ہی ختم کر دوں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تجھے اپنے ساتھ لے جانے کے بجائے اس کوٹھی پر قبضہ کر لوں گا۔ میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مردانہ آواز سنائی دے رہی تھی، اور میں نے اس آواز کو پہچان لیا تھا۔ یہ شمبھو ہی کی منحوس آواز تھی۔ کل تک میں یہاں سے سب کو بھگا دوں گا، پھر تو ہوگی یہاں اور میں۔ تو کمینہ ہے، ذلیل ہے۔ سریتا کی تیز آواز سنائی دی۔ پھر باز نہیں آئی تو؟ بھول گئی کل کی سزا؟ پھر چیخے گی کسی ذبح کی ہوئی بکری کی طرح۔ ہاں، میں باز نہیں آؤں گی۔ بھگوان کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دے شمبھو۔ یہاں تو مجھے چین سے رہنے دے۔ چین سے تو میرے ساتھ ہی رہے گی۔ آخر تجھے مجھ سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ اس لیے کہ تو اسی قابل ہے۔ دیکھ، اگر میں چاہوں تو تجھے اپنی شکتی کے بل پر خود سے محبت کرنے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ تو میرے پیچھے کسی پالتو کتیا کی طرح دم ہلاتی پھرے گی، مگر میں مٹی کے ڈیرے کو گلے لگانا نہیں چاہتا۔ اس میں کوئی مزہ نہیں۔ مجھے تو اسی حال میں چاہیے، جیتی جاگتی، اور پھر وہ خبیث ایسی باتیں کرنے لگا جنہیں ضبط تحریر میں لانا کم از کم میرے لیے ممکن نہیں۔ مجھے یقین تھا کہ سریتا نے آج رات رکمنی کو بھی اپنے کمرے میں سلایا ہوگا۔ میں نے اسے یہی ہدایت دی تھی۔ پھر وہ کہاں گئی؟ اور اگر رکمنی بھی کمرے میں موجود تھی تو بیدار کیوں نہیں ہوئی؟ میری ساری احتیاط اور دور اندیشی بیکار ثابت ہوئی۔ کمرے کا دروازہ اور کھڑکی بند ہونے کے باوجود شمبھو اندر پہنچ گیا تھا۔ اسی وقت مجھے روشن دان کا خیال آیا، اور میں اپنی عقل پر ماتم کر کے رہ گیا۔ کبھی کبھی سامنے کی چیز پر آدمی کا دھیان نہیں رہتا۔ شاید اسی بھول اور لاشعوری کی وجہ سے شمبھو کو بہرحال ایک آدمی ہی سمجھ رہا تھا۔ اگر شمبھو واقعی جون بدلنے پر قادر تھا تو پھر اس کے لیے مشکل نہیں تھا کہ روشن دان کے ذریعے سانپ بن کر اندر پہنچ جاتا۔ یہی سوچتے ہوئے میری نگاہ کمرے کے دروازے پر پڑی۔ دروازے کے کواڑوں کے نیچے بھی اتنی ہی جگہ تھی کہ کوئی سانپ اندر جا سکتا تھا۔ بہرحال مجھے صبح ہونے اور سورج نکلنے سے پہلے اپنے ہمزاد کے لیے چوراہے پر روٹی رکھ کر واپس آنا تھا۔ یہ سوچ کر میں آگے بڑھ گیا۔ سریتا کے کمرے میں جو کچھ ہو رہا تھا اس سے بہرحال میرا کوئی بس نہیں تھا۔ میں اسے فی الحال شمبھو کے شر سے بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، مجھے شمبھو کی اس بات نے ضرور فکر مند کر دیا تھا کہ کل تک میری کوٹھی پر اس کا قبضہ ہو جائے گا اور وہ یہاں سے سب کو بھگا دے گا۔ ظاہر ہے میں بھی ان سب میں شامل تھا۔ کم از کم عمل پورا ہونے تک تو میرا اس کوٹھی میں قیام انتہائی ضروری تھا۔ اس کی خاطر تو میں سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چوراہے کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک چونک اٹھا۔ پیچھے سے کسی نے چھوٹا سا کوئی پتھر مارا تھا جو میری پشت پر لگا تھا۔ فطری طور پر ایسے مواقع پر آدمی ایک دم پیچھے دیکھتا ہے۔
میرے دل میں بھی لمحے بھر کو یہی خواہش ابھری، مگر میں نے فوراً ہی خود پر قابو پا لیا۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھی۔ مجھے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا تھا۔ میں نے پیچھے دیکھے بغیر چلتا رہا، پھر دوسرا پتھر میرے سر پر آ کر لگا اور میری آنکھوں کے آگے ستارے سے ناچنے لگے، مگر میں نے اسے بھی برداشت کر لیا۔ اور سنگ زنی کون کر رہا تھا کون نہیں، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں تھی۔ میرے لیے تو وہ سنگ زنی بارش گل تھی کہ اس سے گزرنے کے بعد مجھے میری منزل ملتی۔ چوراہے تک پہنچتے پہنچتے کئی بار میرے منہ سے کراہیں نکل کر رہ گئیں، کیونکہ مجھ پر مسلسل پتھر برستے رہے تھے، مگر میں بھی اپنے دھن کا پکا تھا۔ میرے لیے تجربات نئے نہیں تھے، میں برسوں پہلے بھی ان سے گزر چکا تھا۔ حمزات کو قابو کرنا کوئی ہنسی کھیل نہیں، یہ جان جوکھوں کا کام ہے، اور مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ سننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو دیکھیے۔